بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ ادرک کا رس چاٹو، طاقت بڑھے گی۔ دہی اور کھجور ایک ساتھ کھا لینے سے چھاتی ہمیشہ کے لیے صاف ہوتی ہے۔ جو عورتیں اپنے بال کالے اور گھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگا لیا کریں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ پیٹ کے درد میں انشاءاللہ فوری ہی آرام آ جائے گا۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے ہاتھ اور پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت نہانے سے انسان کی جوانی تا دیر قائم رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کینسر ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض کو آلو بخارا کھلا دیا کرو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ محترم ناظرین، میتھی کی کرواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کریں، کچھ دیر رکھنے کے بعد دھو لیں، کرواہٹ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ کھانے میں زیرہ، سونف اور الائچی کا استعمال کرنے کھانے کو ہضم ہونے میں بناتا ہے۔ ادرک پیسٹ کے نظام انضمام کو درست رکھتا ہے۔ پہاڑی نمک اور ادرک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، لہسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے چمچے سے رگڑ کر سادے پانی سے دھو لیں۔ دودھ اتنا گرم کریں کہ انگلی برداشت کرے، پھر اس میں 2 چمچ دہی ڈال دیں تو دہی 3 ہی گھنٹوں میں جم جائے گا۔ یا سلام یا اللہ، یہ وظیفہ ہر بیماری سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ: 101 مرتبہ صبح شام اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، شام 5 سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1، زیادہ باتیں کرنا۔ نمبر 2، زیادہ سونا۔ نمبر 3، زیادہ کھانا۔ نمبر 4، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ گھوڑا، بلی اور خرگوش کے سننے کی طاقت انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ یا منتقم پڑھے گا اور پھر جس کام کے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق بیٹیاں ہونے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سونا ہوتا ہے۔ سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے، نیند آنے کے چانس اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں سورج بہت گرم ہے، اتنا کہ اگر آپ سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا کوئی ٹکرا زمین پر رکھتے ہیں اور آپ اسے 145 کلومیٹر فاصلے پر کھڑے ہوں تب بھی آپ اس کی تپش سے جل جائیں گے۔ لا الہ الا 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھانا کھانسی کا سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہٰذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ زیادہ سے زیادہ کھایا کریں۔ محترم ناظرین، کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ اپنے تیز جملوں کو سوچتے ہیں
جو انہوں نے اس بحث میں کہے ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانے کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے ہمیشہ کے لیے بچاتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی ذہنی تھکاوٹ کو بھی دور کرتی ہے اور ایموشنل ہیلتھ کو بھی بہتر بناتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ کچھوا، مکھی اور سانپ بہرے ہوتے ہیں۔ آٹا زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار بہت ہی کم ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، جس غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ اکثر خراب ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ہی ذہین ہوتا ہے۔ جو اس کے ساتھ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ سوتے ہوئے جو خراٹے لیں اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اتنی بار یہ کلمات کہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں زیتون کا ہلکا سا تیل لگا کر باہر کی طرف مالش کریں، ہلکا بتریج کم ہو جاتے ہیں۔ ایک لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو پیشانی پر مسل دیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گھی، لوکی، کدوکش زیادہ ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح ملیں۔ 1 گھنٹہ بعد ہاتھ پاؤں دھو لیں اور پھر پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ محترم ناظرین، خارش کی بیماری سے نجات کے لیے کوئلہ لے کر اسے گرم کر لیں، پھر اس کے اوپر شکر جو گڑ کی بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں۔ اس کی دھونی اپنے پورے جسم پر لیں، یہ بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ڈکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لہسن کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، پھر مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجے گا، گھر میں رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ محترم ناظرین، صبح شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بد ہضمی روکتا ہے اور جسمانی طاقت بھی بڑھاتا ہے۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے ہی خوف اور عدم توجہ کا شکار رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنا حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آنکھیں بند کر کر یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں ہمیشہ کے لیے واپس یاد آ جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت ہی اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی اسی طرح ان سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ محترم ناظرین، انڈے اور کیلا ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جوڑوں کا درد ہو یا پٹھوں کی کمزوری، ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 3 کھجور، 3 بادام، 2 چمچ جو کا
دلیا سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں۔ یہ وزن بھی بڑھائے گا اور طاقت اور توانائی کا بھی خزانہ بھی ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔